السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں بھیگی بلگوں پر نام تمہارا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 2۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ احمد شاہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئے۔ دھڑکن نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میری جان اداس ہے۔ دھڑکن کے ہاتھوں میں ملائکہ کی تصویر دیکھ وہ آگے بڑھ گئے۔ بابا سائیں، آپ دیدہ پر غصہ کیوں ہو رہے تھے؟ وہ ان کے قریب ہو کر بیٹھے تو وہ پوچھنے لگی۔ آپ کی دیدہ تنگ ہی بہت کرتی ہے۔ میں کیا کروں؟ احمد شاہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پائے کہ سویرا کیا کر کے آئی ہے۔ وہ اسے نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ کس طرح سے ان کے سامنے ان کی عزت لڑکوں کے ساتھ پارٹی اور کلبوں میں برباد کر رہی ہے۔ بابا سائیں، انہوں نے آپ کو سوری بولا ہوگا نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ تو بابا نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر تو ڈانٹ پڑنی چاہیے، لیکن آپ نے ان کو تھپڑ کیوں مارا؟ دھڑکن نے پھر پوچھا۔ اس کی غلطی بہت بڑی تھی، احمد شاہ نے سمجھاتے ہوئے کہا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی دھڑکن ان کی بات کو سمجھ جائے گی۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں، احمد شاہ نے کہا، اور پھر دھڑکن کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھنے لگے جو ہمیشہ سے پاکستان جانا چاہتی تھی۔ سچی بابا سائیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہم پاکستان جا رہے ہیں؟ تھینک یو بابا سائیں، ہم پاکستان جا رہے ہیں، کتنا مزہ آئے گا، میں دادو سائیں سے ملوں گی۔ وہ خوشی سے بیڈ پر ہی اچھلنے لگی تو احمد شاہ نے ہنستے ہوئے اپنی باہیں کھولی۔ وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگی تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگایا تو انہیں لگا جیسے وہ اپنا ہر درد بھول گئے ہوں، لیکن اب وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ سویرا کو مقدم کے حوالے کر دیں گے۔ اور پھر دھڑکن، اس کا تو انہیں یقین تھا، وہ کبھی بھی ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرے گی۔ تم کالج نہیں گئی؟ اسے کچن میں کھڑا دیکھ کر وہ یہیں آ گیا تھا۔ اسے دیکھے بنا تو ویسے بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، جبکہ اپنے پیچھے اچانک اس کی آواز سن کر وہ ڈر گئی۔ ارے تم تو ڈر گئی، کتنی بار کہا ہے تمہیں، عادت ڈال لو، ساری زندگی ڈرتی رہو گی کیا؟ مقدم شاہ نے فاصلہ کم کرتے ہوئے کہا۔ مقدم لالا، آپ اچانک کچھ چاہیے آپ کو؟ حریہ نے اس کے قریب آنے پر گھبرا کر پوچھا، جبکہ اس کے اس طرح سے گھبرانے پر اس کی گھنی مونچھوں کے نیچے انابی لب مسکرائے تھے۔ تم، ایک لفظی جواب آیا۔ حریہ نے گھبرا کر اسے دیکھا، جو جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ فوراً نگاہیں جھکا گئی۔ میرا مطلب ہے، تم کالج نہیں گئی آج؟ مجھے تو لگا تھا کہ دیدار محبوب آج بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جملہ اس نے کم آواز میں کہا تھا، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ سننے کی ناکام سی کوشش کی تھی اس نے۔ وہ آج ڈرائیور چاچا نہیں آئے، نانا سائیں نے انہیں شہر بھیجا ہوا ہے، حریہ نگاہیں نیچی رکھ کر جواب دیا۔ تو مجھے جگا دیتی، غلام ہر وقت حاضر خدمت ہے۔ مقدم نے ایک اور قدم کم کیا، جو بڑی مشکل سے کھسکتے ہوئے حریہ نے فاصلہ قائم کیا تھا وہ پھر سے ختم ہو گیا۔ وہ مقدم لالا، کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھے لالا کہہ کر مت پکارا کرو؟ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، اسی لیے اسے اسی طرح سے کچن میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اس کا تو کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ اماں سائیں سے بات کرتا ہوں کہ وہ حور کے رشتے کی بات کرے۔ دلہن بن کے میرے کمرے میں آؤ گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ مقدم شاہ کے جذبات تمہارے لیے کس حد تک بے لگام ہو چکے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ سائیں، میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی کل صبح۔ وہ درزن کے پاس گئی اور اپنے کپڑے دے کر واپس آ رہی تھی۔ اس ظالم نے کھیتوں میں اس کے ساتھ راحت سر پر ہاتھ مارتے زور زور سے رونے لگا۔ میری بیٹی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔
میں کس سے اس کی شادی کروں گا؟ راحت اونچی اونچی آواز میں سر پیٹتا رو رہا تھا۔ بس کرو چاچا، تمہارا انصاف ضرور ہوگا، تم گھبراؤ مت، ہم ہیں نا، مقدم شاہ نے اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہا اور پھر شاہ سائیں کی طرف دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی ان کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ شاہ سائیں نے فیصل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ سائیں، اس کی بیٹی نے خود مجھے بلایا تھا، وہ پہلے بھی مجھ سے ملتی رہی ہے، فیصل نے کہا، جبکہ راحت غصے سے اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ راحت بیٹھ جا، کیوں پنچایت کی توہین کر رہا ہے؟ پیچھے سے ایک لڑکے نے اسے تھام کر بٹھایا۔ آج جو کچھ بھی ہوا ہمارے گاؤں میں وہ انسانیت کی توہین ہے۔ اکبر، تو اس پنچایت کی توہین ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کے اس مقدمے کا فیصلہ میرے پوتے کریں گے۔ شاہ سائیں نے فیصلہ سنا کر اپنے پوتوں کی طرف اشارہ کیا۔ بولو مقدم سائیں، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ کیا کرنا چاہیے فیصل کے ساتھ؟ انہوں نے مقدم سے پوچھا۔ اسے بیچ چوراہے پر پھانسی لگا دینی چاہیے۔ مقدم نے ایک ہی پل میں اپنا جذبات سے بھرپور فیصلہ سنا دیا۔ شاہ سائیں نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے اب کردم کی جانب دیکھا۔ میرے خیال میں فیصل کا راحت چاچا کی بیٹی سے نکاح کروا دینا چاہیے، کردم نے کہا تو مقدم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ شاہ سائیں نے اس کے فیصلے پر بھی ہاں میں گردن ہلائی۔ تو فیصلہ ہو گیا۔ ہم قاسم علی شاہ آج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ راحت کی بیٹی کا نکاح اس جمعے کو فیصل سے ہوگا، اور اگر اس نکاح کے بعد فیصل نے بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی یا اونچی آواز میں بھی بات کی تو اس کا انجام اس کی سوچ سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ بچی کی شادی کی ساری ذمہ داریاں ہم اٹھائیں گے، جہیز بھی ہم دیں گے اور بچی کی ضرورت کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ ہم تمہیں اس بچی کے لیے معاف کر رہے ہیں فیصل، ورنہ مقدم شاہ کا فیصلہ بھی قابل غور تھا، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ چکے تھے، جبکہ مقدم کا آف موڈ وہ دیکھ چکے تھے۔ اس کی شکل دیکھ کردم شاہ نے اپنا کہکا بڑی مشکل سے روکا تھا۔ مقدم سائیں، آپ کا فیصلہ غلط نہیں تھا، لیکن کردم سائیں نے آج آپ سے زیادہ عقل مندی دکھائی ہے۔ شاہ صاحب نے بہت محبت سے مقدم کو سمجھایا، لیکن وہ اس کے موڈ سے اندازہ لگا چکے تھے کہ اس کو اس طرح سب کے سامنے اپنے فیصلے کو نہ منانا غصہ دلا گیا ہے، لیکن وہ اپنے لاڈلے پوتے کی ضد پر کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے آج شام گھر میں کچھ لوگوں کو دعوت دی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، حریہ بھی اب 19 سال کی ہو چکی ہے۔ ہم نے اسی کی شادی کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو دعوت دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، وہ کردم کو بتا رہے تھے، جبکہ گاڑی میں بیٹھا تیسرا وجود غصے کی آخری انتہا پر تھا۔ گاڑی روکو، اس نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ شاہ سائیں نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں سے وہ اس کے غصے کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ کیا ہوا مقدم سائیں، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ شاہ سائیں نے پریشانی سے پوچھا۔ میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں، وہ اتنا کہہ کر گاڑی سے اتر گیا تھا، جبکہ اسے دیکھتے ہی اس کے 4 گارڈز بھی اس کے پیچھے آئے۔ میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں، وہ چلایا، لیکن شاہ سائیں آپ کی حفاظت، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ مقدم شاہ اپنی حفاظت خود کرنا جانتا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا۔ اس کے غصے سے خوفزدہ گارڈز پیچھے ہی رک گئے تھے، لیکن اسے اکیلا چھوڑ کر شاہ سائیں کے غصے کو ہوا بھی نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے وہیں فاصلے پر رکنا بہتر سمجھا۔ دادا سائیں، مقدم سائیں کو اچانک کیا ہوا ہے؟ پہلے تو کبھی اس طرح سے ری ایکٹ نہیں کیا، کردم شاہ نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں کردم سائیں، وہ اس بات کو لے کر پریشان نہیں ہیں، بات کچھ اور ہے، خیر جو بھی ہے شام تک پتہ چل جائے گی۔ وہ زیادہ دیر تک اپنا غصہ اپنے تک محدود نہیں رکھ پاتے، شاہ سائیں نے بے فکری سے کہا۔ آج صبح چاچا سائیں کا فون آیا تھا، وہ لوگ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، میرے خیال سے اس بار وہ مقدم شاہ اور سویرا کی شادی کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ کردم نے پوری بات بتائی، لیکن اس کے بعد بھی قاسم شاہ سائیں کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ ایک ایسے بیٹے کی واپسی کی خوشی نہیں منانا چاہتے تھے جو انہیں تب چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔
جب ان کا ہنستا کھیلتا گھرانہ تباہ ہوا تھا، تب ان کے بیٹے نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کو چھوڑ دیا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان کے وہاں جانے کے بعد 2 سال بعد انہیں پتہ چلا کہ سویرا کے بعد اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ پھر ان کی بہو کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اماں سائیں نے انہیں واپس آنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش خون خرابے میں نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تو اماں سائیں کی وفات پر بھی لوٹ کر نہ آئے تھے۔ دونوں بیٹوں اور ایک بیٹے جیسے داماد کو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے، لیکن اس دن انہوں نے اپنے آخری بیٹے کو بھی کھو دیا۔ اس دن ان کے دل سے احمد شاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ 19 سال سے وہ اپنے بیٹے کو دیکھ بھی نہیں پائے تھے، اور نہ ہی دیکھنے کی تمنا تھی اور نہ ہی آنے کی خوشی۔ بے سکونی ہی بے سکونی تھی۔ اس کی محبت کو اس سے دور کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ کتنی پی چکا تھا اور کتنی پی رہا تھا، اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ رات کو حویلی آیا تو حویلی میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی گھٹن اس کے اندر اور باہر تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی شیشے کی بوتل زور سے زمین پر دے ماری۔ سرخ انگارے نما آنکھوں میں غصہ تھا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر کردم سائیں جو اسٹڈی میں بیٹھا تھا باہر آیا۔ اس کے پیچھے وہ بھی آئی۔ وہ اکثر اس وقت کردم سے اسٹڈی میں ہیلپ لیتی تھی۔ کیا بات ہے مقدم سائیں، تم ٹھیک تو ہو؟ کردم اس سے 17 دن ہی بڑا تھا، اسی لیے ان دونوں میں کبھی کسی نے فرق نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نام سے پکارتے تھے۔ دادا سائیں کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ اسے دیکھ کر بولا۔ ایسی حالت میں جاؤ گے ان کے پاس؟ وہ اسے نشے میں دھت دیکھ کر بولا۔ ہاں مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے ان سے، بہت ضروری، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں نشے کے ساتھ ساتھ ضد بھی سر اٹھائے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے کمرے میں ہیں، شاید سو چکے ہوں گے۔ اسے بتاتے ہوئے کردم نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں حوریہ کھڑی تھی۔ شاید وہ مقدم کی اس حالت سے خوف زدہ تھی۔ حوری گڑیا، اگر تم پڑھ چکی ہو تو اب جا کر آرام کرو، کل کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے، میں خود چیک کروں گا، وہ سختی سے بولا۔ پڑھائی کے معاملے میں وہ کسی بات کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ حوریہ ہاں میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ کردم شاہ سوچ رہا تھا کہ مقدم سائیں کو دادا سائیں سے اس وقت کیا بات کرنی ہے، کیونکہ فیصلے والی بات کو لے کر وہ اتنا زیادہ سیریس نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ وہ لگا چکا تھا۔ دادا سائیں آپ جاگ رہے ہیں نا؟ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے تھے اور وہ دروازے پر کھڑا ان کو اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ نشے میں ہے۔ ہم صبح بات کرتے ہیں مقدم سائیں، اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ اپنے لہجے کو نرم بنا کر بولے۔ وہ اپنے پوتوں سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے آرام کی نہیں، حوریہ کی ضرورت ہے، وہ بلند آواز میں بولا۔ دادا سائیں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم مقدم سائیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ ہاں دادا سائیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے حوریہ چاہیے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میری ہر سوچ پر سوار ہے، وہ میری زندگی ہے، وہ میری راحت ہے، میرا سکون ہے، اور کل کوئی انجان میرا سکون لوٹنے آ رہا ہے، اور قسم لے لے دادا سائیں، اپنا سکون لوٹنے والے کو میں کل موت کی نیند سلا دوں گا۔ اگر کسی نے مجھ سے میری محبت کو چھیننا چاہا تو قسم خدا کی دوسری سانس لینے کے قابل نہیں بچے گا، وہ آتش کے عالم میں بولا۔ مقدم سائیں سویرا تمہاری امانت ہے، اس کے ہاتھ میں تمہارے نام کی انگوٹھی ہے، منگیتر ہے وہ تمہاری، اور مت بھولو کہ حوریہ کس کی بیٹی، وہ میری محبت ہے دادا سائیں، وہ ادب اور لحاظ بھول کر بولا، وہ صرف میری ہے، دادا سائیں اسے کسی اور کا برداشت نہیں کر سکتا، وہ میری ہے، بس میری، بات ختم۔ مقدم شاہ نے بات ختم کر دی، اور اب مقدم شاہ کی ضد کے سامنے سب بیکار تھا۔ وہ اس رشتے سے خوش ہے مقدم شاہ، دادا سائیں نے آخری کوشش کی۔ مجھ سے زیادہ وہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، آپ انکار کر دیں،
مقدم شاہ کے لہجے میں ضد بول رہی تھی۔ اگر وہ خود انکار کر دے تو ٹھیک ہے مقدم سائیں، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی، دادا سائیں نے پھر سے کہا، جس پر مقدم کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ انکار ضرور کرے گی۔ مقدم شاہ نے یقین سے کہا، ٹھیک ہے، اگر وہ انکار کر کے تم سے شادی کے لیے حامی بھرتی ہے تو مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں، دادا سائیں نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ تو مقدم شاہ لاڈ سے اس بار ان کے سینے سے لگ گیا۔ آج پھر مقدم شاہ کی ضد کے سامنے دادا سائیں کی ضد ہار رہی تھی۔ وہ شخص جو اپنی اولاد کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتا تھا، آج اپنی اولاد کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی بابا سائیں، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اور نہ ہی میں ایسا کچھ ہونے دوں گی۔ اگر آپ نے مجھے زبردستی پاکستان لے جانے کی کوشش کی تو میں پولیس سے کانٹیکٹ کروں گی۔ پھر آپ کو مجھے بیٹی کہتے ہوئے اور بھی زیادہ شرمندگی محسوس ہوگی۔ میں ایک بالغ لڑکی ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں، دھڑکن نہیں جسے آپ اپنی مرضی پر چلائیں۔ سویرا بغاوت پر اترتی بدتمیزی کی سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ کاش میں بابا سائیں کی بات مان کر یہاں نہ آتا۔ تم لوگوں کو اس ماحول سے دور رکھنے کے لیے میں اپنی ماں کی میت پر بھی نہ گیا۔ تم لوگوں کو پرسکون زندگی دینے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور تم میرے سامنے سر اٹھا کر بکواس کر رہی ہو۔ اگر اس وقت تم حویلی میں ہوتی تو اس سرکشی پر تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا، لیکن اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ گاؤں تو تمہیں چلنا ہوگا، اگر چاہو تو اپنا سامان پیک کر لو، اگر نہیں تو تمہاری شادی کی شاپنگ تو ہم ویسے بھی کریں گے ہی۔ بابا سائیں اس کی کسی بات کو اہمیت دیے بغیر بولے۔ شادی مائی فٹ، میں ابھی پولیس میں جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر کال کرنے لگی، لیکن فون نہیں لگا۔ میں تمہارا نمبر ان رجسٹرڈ کروا چکا ہوں، اس گھر سے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ صدیق اسے روکنے کے لیے تم اس کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کر سکتے ہو، میری اجازت ہے، وہ صدیق کو کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ سویرا نے ایک خطرناک گھوری سے صدیق کو دیکھا، جو اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ شاید اس کے لیے صرف دھڑکن ہی اس کے مالک کی بیٹی تھی، جسے وہ کسی معصوم بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم کہ ہر کوئی اس سے محبت سے ہی بات کرتا۔ وہ صدیق جیسے پتھر دل انسان کے لیے بھی اہم تھی۔ بابا سائیں، پاکستان میں تو بہت سردی ہوگی، یہ بھی رکھ لیتی ہوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا جمپر بھی بیگ میں رکھ کر بولی۔ بابا سائیں، میرے برتھ ڈے تک ہم وہیں رہیں گے، میں اپنے کزنز کے ساتھ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں گی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ بابا سائیں، میں یہ بھی رکھ لوں، وہ اپنا لیدر جیکٹ ہاتھ میں پکڑے بولی۔ پاکستان میں لندن کے مقابلے میں سردی بہت کم ہے، اب یہ سب کچھ مت رکھیے بیٹا سائیں، بابا سائیں نے سمجھانا چاہا۔ نہیں بابا سائیں، موسم کا کیا بھروسہ، وہ معصومیت سے کہتی ہاتھ میں جیکٹ کے ساتھ ساتھ 2 جمپر اور رکھ چکی تھی، جبکہ بابا سائیں اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بابا سائیں، سویرا دیدا کی بھی پیکنگ کر دوں، وہ باہر لان میں بیٹھی ہیں، جب تک وہ واپس آتی ہے میں چپکے سے ان کی ساری پیکنگ کر دوں گی، وہ شرارت سے بولی۔ وہ جانتی تھی کہ سویرا پاکستان نہیں جانا چاہتی۔ بیٹا سائیں، سویرا کی شاپنگ ہم پاکستان سے کریں گے، اس کی شاپنگ تو ویسے بھی کرنی پڑے گی، شادی جو ہے وہاں جا کر ان کی۔ احمد شاہ نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ مطلب دیدا کی شادی کے لیے ہم پاکستان جا رہے ہیں، وہاں سویرا دیدا کی شادی ہوگی، کتنا مزہ آئے گا، دھڑکن چہکتے ہوئے بولی تو بابا پھر سے مسکرا دیے۔ یہی خوشی وہ سویرا کے چہرے پر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کے فیصلے سے خوش نہیں تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سویرا مقدم شاہ کی منگ ہے اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ ان کے خاندان میں جب ایک بار لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈال دی جاتی ہے تو اس کی شادی اسی کے ساتھ کروا دی جاتی ہے، چاہے اس کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ برسوں سے یہی ہوتا آیا تھا اور آگے بھی یہی ہونا تھا، اور ویسے بھی سویرا نے جو حرکت کی تھی وہ اس سے سخت خفا تھے۔ سو گائز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ کوشش کروں گی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ریڈ کرنے کی، لیکن وہ کوشش ہی ہوگی، میں کوئی وعدہ نہیں کر رہی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کریں، اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔